یہ امام ترمذی کے کامنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کامنٹ سن لیجئے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی, نمبرنگ میں پہلے بتا چکا. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ. ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا. رفع الیدین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو, قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں. انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی, سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی. تو امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑ گئی پیڑ. جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام ابو داؤد نے. مولوی 2 نمبر تو ہوتا ہے, اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی, ترجمہ تو نکال دیا. یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. 2 لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے. ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا, اس میں لکھا ہوا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو, امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے. وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے, اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کامنٹس نقل کر دیے. اور مشکات 8 سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد. اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو داؤد هذا حدیث ليس بصحیح على هذا اللفظ. اچھا, اب وہ ادھر سے بھول گئے. اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے اس میں بھی 7 کامنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عربی میں بھی موجود, مشکات کی اردو میں بھی موجود. تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں سے دھوکہ نہ دیں. سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے, حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے, ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے, ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی, ان کے کلر کی وجہ سے نہیں, ان کے کردار کی وجہ سے. اور اگر کسی کا کردار برا ہو, اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو, انسان کو زہر لگتا ہے وہ. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی, وہ میں نے بیان کر دی. اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھنا کس لیے ہوا ہے. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان, اور 5 حدیثیں اس میں لے کر آئے. ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 748 نمبر, اس کے بعد 749, 750, 751 اور 752. اگلی 4 روایتیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے. پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی 4 روایتوں پر الگ الگ بحث کی, اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں. وہ حدیث کیا ہے برا بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے, تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں. آگے لفظ ایڈ کروا دیے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے, یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے. تو امام داؤد کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے, پہلے یہ نہیں کہتا تھا. اور یہ اپنے جس استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہے وہ 3 شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں, وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے, صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں, نہ دوبارہ نہ کرنے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں یہ ہوا, 4 روایتیں نقل کی اور اینڈ پہ جناب کیل کیا ٹھوکا ھذا حدیث لیس بصحیح, یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. 5 روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بحث کر کے یہ باب کیا باندھا, اصل میں باب کیا باندھا ہے, یہ تو بے عزتی کی ہے باب باندھ کے اصل میں. تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام ابو داؤد نے کیا ہے.
انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے، لیکن امام ابو داؤد نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں. یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں، اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا ہے. اب بفرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ، وہی بات جو قرآن میں آئی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد. تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے میں کہتا ہوں بالفرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں. دیٹس آل. منسوخی ثابت نہیں ہوتی. لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتا نہ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو، بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو، ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے. یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی، اس ان کو 4 سلواتیں بھی سنائے، داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دے ہو، فراڈ کرنے لگے سو میرے نال. کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو 4 سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے، اور دین کے معاملے میں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے. دین کے معاملے میں یہ ہے، پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے. تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے، جس طرح بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی ذرا جائے نا. اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں، اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ تو سب کے پاس جانا ہوگا. اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا، کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں، اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو عوام کے لیے پڑھنے تو ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے. آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی، تو عوام کے لیے کیا ہے. تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں.